بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ فہم القرآن کورس میں ہم حاضر ہیں، چوتھی کلاس ہے ہماری۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنا بڑی سعادت مندی ہے، اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اس پر اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرکیف پچھلی کلاس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک چلا تھا کہ دلالت اور ثبوت پہ ہم آ گئے تھے کہ جس طرح دلالت میں قطعی ظنی اور شکی ہوتا ہے، اسی طرح ثبوت میں بھی قطعی ظنی اور شکی کے درجات آتے ہیں۔ اب اتنی گفتگو اگر ذہن نشین ہو گئی ہے تو یوں کہہ لیں کہ نتیجہ گفتگو کی طرف چلنا چاہیے ہمیں، تاکہ نتیجے کو فوکس کر کے پھر جب ہم اسٹڈی کریں گے مطالعہ کریں گے تو اس کا رنگ ہی کچھ الگ آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کو کہتے ہیں احکام فقہ۔ احکام فقہ یعنی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، ہم احادیث طیبہ پڑھتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے جو کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے یا کسی کام سے ہمیں روکا ہے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے ایک پیرائے میں نہیں روکا، اس کے مختلف درجات رکھے ہیں، انہی کو کہتے ہیں حکم۔ یعنی یوں کہہ لیں ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل، ایون کہ آپ کلاس لے رہے ہیں تو آپ کو اس کا حکم پتہ ہونا چاہیے۔ حکم کیا ہے؟ احکام فقہ کہہ لیں یا احکام شریعت کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ آپ کے اس عمل کا حکم کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے بات کی تو اس بات کرنے کا حکم کیا ہے؟ آپ نے مارکیٹ سے کوئی چیز خریدی تو خریدنے کا حکم کیا ہے؟ یہ حکم آرڈر والا نہیں ہے۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت اس کے بارے میں آپ کو کیا کہتی ہے، کتنا کہتی ہے۔ احکام فقہ اگر کتابوں کا خلاصہ کر کے دیکھا جائے تو 11 احکام ہوتے ہیں جن میں ہماری ساری زندگی سرکل کرتی ہے۔ نمبر 1 فرض، کوئی عمل ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 واجب، کوئی واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 سنت مؤکدہ۔ نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ۔ اور نمبر 5 مستحب۔ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ عمل کر لو، تو یہ 5 لیول بنتے ہیں۔ یہ لیولز ہیں، ٹاپ لیول، اس سے نچلا لیول، اس سے نچلا لیول، اس سے نچلا لیول، اس سے نچلا لیول۔ شریعت کی ڈیمانڈ کتنی شدت سے ہے، شریعت کتنی زور سے آپ سے یہ چیز طلب کر رہی ہے۔ اگر آپ گریڈ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب آپ کو شریعت فرض کی بات کہہ دیتی ہے کہ یہ فرض ہے، اٹ مین آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے چھوڑنے کی۔ چھوڑیں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ نچلے لیول کا مسئلہ ہے، واجب لیول کا، تو چھوڑنے کی اب بھی گنجائش نہیں، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ نہیں، اب شریعت آپ کو گناہ صغیرہ دے گی۔ اس سے نچلے لیول پہ آ گئے ہیں سنت مؤکدہ کے لیول پر، تو یہاں شریعت آپ سے کہتی ہے کہ یہ کام کرو، ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن شدت کم ہو جاتی ہے۔ کتنی کم ہو جاتی ہے؟ ان دونوں لیول سے کم ہو جاتی۔ کرو، نہیں کرو گے تو ڈانٹیں گے لیکن سزا نہیں ملے گی، گناہ نہیں ملے گا۔ نہیں کرو گے تو شریعت عتاب کرے گی، ڈانٹے گی، گناہ نہیں ملے گا۔ اس سے نیچے آ جائیں
سنت غیر مؤکدہ، تو شریعت یہاں پر ڈانٹے گی بھی نہیں، بےزتی بھی نہیں کرے گی، صرف ترغیب دلائے گی، کر لو، اچھا کام ہے کرو۔ اس سے بھی نیچے آ جائیں تو مستحب کا لیول آتا ہے، جہاں شریعت مطہرہ ہلکا سا کہتی ہے کرنا ہے تو کرو، کرنا ہے تو کرو، ہلکی سی چاہت ہے شریعت کی کہ کر لو، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ یہ 5 لیول ہیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو وہ ان میں آ جاتا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یا فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت موقدہ کے لیول پہ جائے گا یا سنت غیر موقدہ کے لیول پہ جائے گا یا مستحب کے لیول پر جائے گا، یا پھر اس کے مقابلے میں آ جائے سیم لیول، چھٹا حرام ہوگا یا مکروہ تحریمی ہوگا یا اساءت ہوگا یا مکروہ تنزیہی ہوگا یا خلاف اولا ہوگا۔ 10 ہو گئے۔ کرنے والا ہے تو ادھر سے آ جائے گا، یعنی شریعت چاہ رہی ہے کہ کرو تو پھر یہ لیولز بن جائیں گے، اور شریعت چاہتی ہے کہ نہ کرو تو پھر یہ لیولز بن جائیں گے، ٹھیک۔ اب ایک درمیان میں آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مباح، جہاں پہ جا کے شریعت کی چاہت کسی کی بھی نہیں ہوتی، کرنے نہ کرنے کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے شریعت کی، کرو گے بھی کچھ نہیں، نہ کرو تو بھی کچھ نہیں، یعنی شریعت مطہرہ نیوٹرل کر دیتی ہے اس کو، تو یہ مباح ہوتا ہے۔ اب گھر سے ایسے ہی باہر نکلے ہیں، مباح کام ہے گھر سے باہر نکلنا، آپ نے کسی سے ملاقات کی تو وہ جو ملاقات کرنے کا عمل ہے مستحب کے درجے میں چلا جائے گا، اچھا ہو سکتا ہے حرام کے درجے میں چلا جائے۔ اب یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ احکام فقہ یہ جو 11 ہیں یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل ہو وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے۔ اگر ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی گریں گے، اور خاص طور پہ جب آپ اختلافات کی روشنی میں جاتے ہیں، اگر آپ کو لیولز کا نہیں پتا تو پھر رولا ہی رولا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں کور ہوں گی۔ یہ 11 کلیئر ہو گئے آپ کے؟ یاد رکھنے کی بات، یہ کرنے والی بالکل لائن ہے، بالکل شریعت جی چاہتی ہے کہ یہ آپ کریں، یہ شریعت روک دیتی ہے کہ یہ نہیں کرنے، بٹ لیول وائز روکتی ہے۔ اس لیول کا اگر روکتی ہے تو ایک مرتبہ بھی وہ کام آپ نے کر لیا تو آپ گناہ کبیرہ ملے گا، اس لیول پہ روکا ایک دفعہ کیا تو گناہ صغیرہ ملے گا، اس لیول پہ آ گئے اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو شریعت گناہ تو نہیں دے گی لیکن ڈانٹے گی شدت سے، بہت نکمے آدمی ہو، یہ کیا کام کر دیا تم نے۔ اور یہ آ گیا تو شریعت مطہرہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی لیکن ڈانٹے گی بھی نہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ والا لیول آ گیا تو شریعت ڈانٹے گی بھی نہیں، نہ پسندیدگی کا بھی اظہار نہیں، بس اتنی سی بات ہے یار نہ کردہ تے چنگی گل سی، نہ کرتے تو اچھا تھا، لیول سا اچھا یہ والا ہے تو کرو نہ کرو تمہاری مرضی، نہ ہماری کوئی چاہت ہے، نہ ہم روکتے ہیں نہ کرنے کا آرڈر دیتے ہیں، تو یہ 11 احکام۔ اب ہم جو قرآن پاک سمجھتے ہیں، فہم القرآن میں اس کا کیا لینا دینا ہے، اب ہم نے توجہ کرنی۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی دلیل پہ کہ دلالت قطعی ہوتی ہے، دلالت ظنی ہوتی ہے، دلالت شکی ہوتی ہے، ثبوت قطعی ہوتا ہے، ثبوت ظنی ہوتا ہے، ثبوت شکی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں احکام فقہ میں توجہ آئے کہ بات کیسے سمجھی جاتی ہے، قرآن کے الفاظ سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے۔ جب ہم سے شریعت مطہرہ کام کرنے کا آرڈر دیتی ہے یا کسی کام سے روکتی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں طلب یا نہیں، طلب یا نہیں۔ اس کی 3 کیٹیگریز بنتی، ایک ہوتی ہے جزمی، آپ عرب میں رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا جزم کا، یقینی،
पक्की, पक्की तलब है, मतलब नो ऑप्शन। अच्छा, दूसरी होती है तरगीबी, लेकिन खाली तरगीबी नहीं, मुअक्कद। और तीसरी होती है खाली तरगीबी, यानी कोई काम करने का हुक्म शरीयत दे रही है। अब ये अल्फाज से पता चलता है कि कौन सी तलब है, यानी एक रिवायत में तलब का लफ्ज कौन सा आया है, डिमांड आ रही है शरीयत की कि ये काम करना है। खाली चाहत है, या उसमें थोड़ी सी शिद्दत है, या पक्की तलब है, तो ये सीगों की पहचान होती है, लफ्जों की पहचान के लफ्ज में शिद्दत कितनी पाई जा रही है, ये यूं होता है। और ये काम है, महारत है। आएगी गुफ्तगू, करेंगे इस पर भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन आगे चल के यहां सिर्फ इतनी सी गुफ्तगू समझ लें ताकि हमारा आज का चैप्टर कवर हो जाए। तलब या नहीं जज्मी होगी, तरगीबी मुअक्कद होगी, या खाली तरगीबी होगी। मैं इसके साथ नंबरिंग कर देता हूं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। अब आ जाए सबूत और दलालत पर। तो हम यूं कहते हैं, कतई सबूत प्लस कतई दलालत। अच्छा, कतई सबूत प्लस जन्नी दलालत, कतई सबूत प्लस शक्की दलालत। तीन। अच्छा, जन्नी सबूत प्लस कतई दलालत। अच्छा, जन्नी सबूत प्लस जन्नी दलालत, जन्नी सबूत प्लस शक्की दलालत। छह हो गई। शक्की सबूत में मिले लेते हैं। कतई दलालत, शक्की सबूत प्लस जन्नी दलालत, शक्की सबूत प्लस शक्की दलालत। नौ। तीन, तीन छह, तीन नौ। नौ किसमें हो गई है जी? अच्छा, इन नौ के साथ अगर तलब जज्मी को ऐड करें तो नौ। नौ इसकी, नौ इसकी, और नौ तिया 27, टोटल बन गई हमारी 27 सूरतें। यानी इस नक्शे को अगर हम देखें तो हमारी 27 सूरतें बनती हैं। कतई सबूत, दलील कतई सबूत हो, कतई दलालत हो, और तलब जज्मी हो। एक, दलील कतई सबूत जन्नी दलालत तलब जज्मी हो। दो, दलील कतई सबूत शकी दलालत तलब जज्मी हो। तीन, छह, नौ। जज्मी के साथ नौ, तरगीबी मुअक्कद के साथ नौ, तरगीबी के साथ नौ। इसका मतलब 27 सूरतें हमारी बनती हैं दलील की नोइयत की, कि जब हमारे सामने दलील आएगी हमें यह परखना पड़ेगा कि ये कौन सी किस्म है। अब आप तवज्जो करें, वन प्लस वन, यानी एक ये और एक ये। देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, और ऊपर से एक दो तीन। ठीक। अब आपने तवज्जो करनी है, वन प्लस वन हो, यानी यहां से वन हो यहां से वन हो, कतई सबूत कतई दलालत प्लस तलब जज्मी हो, तो ये फर्ज और हराम का लेवल बनता है। फर्ज और हराम, यानी जो चीजें हम पर फर्ज होती हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं ये चीज फर्ज हो गई है, इसका मतलब होता है उसकी दलील कतई सबूत है, कतई दलालत है, और जो उसमें तलब है वो जज्मी है। तीनों बातें मौजूद होती हैं तो कोई शायद फर्ज होती। ऐसे नहीं किसी को कह दिया जाता ये फर्ज है।
یہ حرام ہے، ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ جس نے کسی عمل کو کہا یہ فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دلیل موجود ہو۔ کسی نے کسی کام کو حرام کہا تو دلیل موجود ہو، اور دلیل بھی قطعی ثبوت، قرآن کی آیت، حدیث مبارکہ، قطعی الدلال، حدیث متواتر، قطعی الدلالت، خاص یا عام، جس میں احتمال ہی نہ ہو، اور طلب بھی جزمی والا صیغہ آئے تو حرام آتا ہے۔ بس ایک بات اگر آپ کی کلیئر ہوئی ہے تو یہاں تھوڑی سی بات ایڈ کر کے پھر آگے نکلتا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام ہے، کیا فاتحہ تو کیا درود تو کیا صلاۃ السلام تو کیا ایویں ہی حرام ہے۔ بھائی کہاں لکھا ہے؟ اس حدیث پاک میں لکھا ہے۔ بھائی وہ حدیث مبارکہ دیکھو تو صحیح، اس مسئلے کے بارے میں قطعی بھی ہے یا نہیں، قطعی دلالت بھی ہے یا نہیں، دیکھیں تو صحیح نا۔ جیسے مثال کے طور پر میں موٹی سی ایک بات کرتا ہوں، میلاد پاک حرام، اچھا کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو بھائی کل بدعت ضلالہ میں آپ یہ تو طے کریں کہ یہ جو بدعت ہے یہ میلاد پر 110% فٹ آتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کا معنی میلاد ہی ہے، آپ کو دلیلیں دینی پڑیں گی، ثابت کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، بدعت کے معنی میں احتمالات موجود، ایک دو نہیں، بیسیوں احتمالات موجود ہیں، قطعی دلالت نہیں ہے وہ۔ قطعی دلالت کا مطلب ہوتا ہے لفظ اپنے معنی پر 110% فٹ آئے۔ اگر آپ نے کل بدعت دلالہ سے میلاد کو حرام کہنا ہے تو پھر بدعت کا معنی میلاد 110% ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ حرام نہیں کہہ سکیں گے۔ حرام کہنے کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ چلیں یہ ایک بات ضمن ہو گئی تھی۔ اب 1+1 سے فرض اور حرام سب سے اہم دلیل ہوتی ہے، پکی دلیل یہی ہوتی ہے سب سے اہم۔ آگے آ جائیں، یہاں لکھتا ہوں میں 1+2، 1+4، 3 نہیں آئے گا، 4، 1+5، 3 ہو گئے۔ اس سے آتا ہے واجب، یعنی یہ 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 اور یہ قطعی ثبوت ظنی دلالت ہو اور ساتھ طلب جزمی ہو تو واجب، ظنی ثبوت قطعی دلالت ہو ساتھ طلب جزمی ہو تو واجب، اور ظنی ثبوت ظنی دلالت ہو طلب جزمی ہو تو واجب، یہ واجب کے درجے میں چلا جاتا ہے، واجب اور مکروہ تحریم۔ ٹھیک، اچھا اس سے آگے چلیں تو میں یہاں سے تھوڑا سا دکھا، 2+1، 2+2، 2+4 اور 2+5، یعنی یہ والی صورت ہو، اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ، 4 صورتوں کے ساتھ، یعنی طلب ترغیبی مؤکد ہو، جزمی نہ ہو، طلب میں تھوڑی سی لچک آ جائے، تھوڑی سی، لیکن پہلی، دوسری، چوتھی اور 5ویں صورت ساتھ ایڈ ہو، دلیل ایسی ہے جو قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالت ہے، لیکن اس میں صیغہ طلب جزمی کا نہیں ہے، صیغہ ترغیبی مؤکد ہے۔ اب یہاں سے سنت ثابت ہوگی، سمجھ آئیے بات؟ یہاں سے سنت ثابت ہوگی قطعی ثبوت قطعی دلالت کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کتنی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ہاں قطعی دلیل ہے تو بھائی قطعی دلیل ہے، اس کے الفاظ کون دیکھے گا؟ طلب کا صیغہ کون سا ہے، اس میں کیا حکم کیا بنے گا؟
قطعی ثبوت قطعی دلالت سے بھی سنت کا لیول ثابت ہو رہا ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے امید ہے. کیونکہ ترغیبی مؤکد کی لائن چل رہی ہے. ٹو پہ آ گئے ہیں ہم. ٹھیک ہے. یہ چار ٹوٹل اب تک ہماری صورتیں بنتی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے. اچھا. باقی بنتی ہیں صورتیں 19. ٹوٹل 27 تھی نا. جو 19 صورتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ ساری مستحب والی ہیں. یعنی یہ مستحب کی ہے، یہ سارا ہی مستحب کا ہے، یہ مستحب کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سارا ہی مستحب کا ہے. یہ والا لیول آ جائے تو یہاں سے لے کر یہاں تک سارا ہی مستحب کا ہے. یعنی 19 صورتیں بنتی ہیں. اس کی 9 پوری 9 اس کی. ٹھیک ہے. اور 9 اس کی سے اس کی کتنی بنی؟ 4 نکال دے. 5 اس کی، 9 5 14، اور اس کی 3 اور 1 4. 5 14 5 19. 5 یہاں سے، 5 یہاں سے، اور 9 یہاں سے. 19 صورتیں. ان سے مستحب ثابت ہوتا ہے. دلیل ایک طرف سے قطعی بھی چاہے ہو جائے پھر بھی مستحب ثابت ہوتا ہے. یہ دلیل کے حساب سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب تک ہمیں مسئلے کا گریڈ پتہ نہیں ہوتا ہم اس کی دلیل پہ بھی نہیں کبھی بات کر سکتے. خالی یہ سمجھ لینا کہ میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک پر ایمان ہے، سب کچھ جو ہے وہ حق ہے، لیکن چونکہ دلالت کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں بنتی ہیں تو قرآن پاک کے احکام میں بھی درجات بنتے ہیں. آپ نے جو پڑھا وہ بالکل حق ہے، لیکن وہ حق جو آپ نے سمجھا وہ آپ کے سمجھنے کی، آپ کی رائے کی ویلیو کیا بنتی ہے وہاں پہ، وہ سب کچھ یہاں دیکھا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ گفتگو بھی انتہائی اہم ہے. جب ہم قرآن پاک کے الفاظ کو پرکھ لیتے ہیں، قرآن پاک کا خاص آ جائے تو اس کا مطلب قطعی ثبوت ہو گیا، قطعی دلالت ہو گیا. پھر اس کے صیغے کو دیکھا جائے تو وہ صیغہ طلب جزمی کا آ جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ چیز فرض ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر جب ہم نے احکام فقہ پڑھ لیے اور ان کی دلیل کی طرف ہم آ گئے تو آخری گفتگو یہ ہے کہ جہاں بھی ہم اختلافات کے لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں وہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ کس لیول کی بات ہے. عام طور پر بڑی غلطی اختلاف رکھنے والوں میں یہ ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک جس مسئلے پر بحث ہو رہی ہوتی ہے اس مسئلے کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور وہ دلیلیں الگ میدان کی جمع کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، میلاد پاک، موٹی ساری مثال لیں. میلاد یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے ڈاؤن دا لیول. اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ اس کی دلیل معمولی سی آتی ہے. جو 19 باقی بچی ہے نا، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، شکی الثبوت، شکی الدلالت، ترغیبی، شکی الثبوت سے بھی مستحب ثابت ہو جائے گا. 19 صورتیں جو باقی تھیں ان سے مستحب ثابت ہوتا ہے. تو میلاد پاک کی جو دلیل، یعنی میں میلاد مناتا ہوں تو مجھ سے پوچھا اگر کسی نے کہ یار آپ مناتے ہیں اس کا کیا حکم کیا ہے آپ کے نزدیک، میں نے کہا مستحب. اب وہ شخص مجھ سے دلیل مانگے گا تو دلیل ان 19 میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. ایون کہ شکی ثبوت بھی آ جائے، شکی دلالت بھی آ جائے تو بھی میرا میلاد ثابت ہو جائے گا میرے موقف کے مطابق. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل قطعی مانگنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہیں بخاری سے دکھاؤ، قطعی نہ ہو تو کم از کم ظنی کے درجے پہ جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دینیات میں مطلب یوں کہہ لیں کہ الجھنے والی صورتیں بنتی ہیں کہ آپ کو مسئلے کی نوعیت نہیں پتا تو آپ الجھیں گے کیوں. اچھا،
اس کے عکس میں چلے گئے. دوسرا بندہ کہتا ہے میلاد حرام ہے. اب میں اس سے کون سی دلیل مانگوں گا؟ اب آپ 1+1 پیش کریں تو تارے نظر آ جائیں. لیکن نہیں، لڑنا ہے یا الجھنا ہے. اور صرف میلاد پاک ہی نہیں، بیسیوں مسائل ایسے، بیسیوں مسائل ایسے. رفع الیدین، اختلاف نماز میں. آپ کو پتہ ہے کس نوعیت کا مسئلہ ہے یہ سنت مؤکدہ کے لیول کا ہے. سنت کے لیول کا مسئلہ ہے. تھرڈ لیول بنتا ہے. تھرڈ لیول کی جو دلیل ہے، یعنی سنت کی جو دلیل ہے، وہ ترغیبی پلس ضمنی بھی ہو سکتی ہے، قطعی بھی ہو سکتی ہے، قطعی ضمنی بھی ہو سکتی ہے اور قطعی بھی ہو سکتی ہے. تو بھائی جب دلیل ہی ضمنی ہے، اس لیول پہ تو اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے. تو اس میں الجھنے والی کیا بات ہے یا لڑنے والی کیا بات ہے؟ ائمہ مجتہدین کا یہ اختلاف تو باعث رحمت تھا. لیول ہی اس کا یہ ہے. اگر یہ قطعی ہو جاتا، یعنی امام اعظم کے نزدیک یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا، تو اس کو فرض کے لیول پہ جا کے رکھا جاتا، واجب کے لیول پہ آ جاتا. آپ دیکھیے اگر اس کو سنت کے لیول پہ مجتہدین نے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی دلیل محل اختلاف ہے. جس کو شریعت نے دلیل میں ہی اختلاف کا محل رکھا، اس میں اختلاف ہونا حق بنتا ہے. تو یہ اختلاف نہیں ہے، اور نہ اس اختلاف میں کوئی رولا ڈالنے والی بات بنتی ہے. ہاں، آپ کے نزدیک جو ہے، اگر آپ رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں تو آپ رفع الیدین پہ دلیل دیں، لیکن سامنے والے کو آپ گناہگار نہیں قرار دے سکتے. شریعت ہی نہیں گناہگار قرار دیتی. اور اگر آپ رفع الیدین نہیں کرتے تو کرنے والے کی نماز ٹوٹنے ووٹنے کا تو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف سنت ہے. یہ والا جو سنت کا لفظ ہے، یہ وہ والا نہیں ہے. دو لفظ ہو گئے ہیں سنت کے. ایک ہوتا ہے نبی پاک کا طریقہ سنت، وہ الگ چیز ہے. یہ سنت الگ چیز ہے. یہ دلیل پہ بیس کرتے ہوئے ایک ٹرم ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو بہت سارے مسائل میں اللہ نے چاہا آپ کو بڑی آسانی ملے گی اگر آپ نے یہ سبق یاد کر لیا. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ایک نیا سبق ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کی دلچسپی قائم رہی تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. دیجیے اجازت. فی امان اللہ.